بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا بھی شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر پہ جو بڑا ہے، یعنی والد صاحب ہیں یا بڑے بھائی ہیں، اگر اس نے قربانی کر لی تو سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ قربانی ہر ایک کے ذمے الگ الگ لازم ہے۔ یعنی والد صاحب ہیں، ان کی کمائی الگ ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب ہو تو وہ اپنی الگ قربانی کریں گے۔ بیٹا ہے، کما رہا ہے، اور جو اس کی تنخواہ وغیرہ آتی ہے اس میں سے کچھ والد صاحب کو خرچے کے طور پر یا گھر پہ جو اخراجات وغیرہ اس میں حصہ ڈالتا ہے، اور بقیہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے یہ جمع کرتا ہے، اور یہ رقم نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہے تو اس پر الگ قربانی لازم ہوگی۔ یعنی والد کے ذمے الگ قربانی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہو، بیٹے کے ذمے الگ قربانی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہو، اسی طرح بیٹی کے ذمے الگ قربانی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہو، اسی طرح بیوی کے ذمے بھی الگ قربانی ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ والد صاحب اگر گھر کا جو سربراہ ہے یا جو گھر کا بڑا ہے، بڑا بھائی ہے یا والد صاحب ہے، اس نے قربانی کر دی تو ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک اغلاط العوام میں سے ہے یہ، یعنی جو عوام کے اندر ایک غلط مسئلہ مشہور ہو جاتا ہے، یہ اس میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کسی گھر میں سے کسی فرد نے بھی قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد کا الگ الگ اعتبار ہوگا۔ اگر ہر فرد، یعنی گھر کے 7 افراد ہیں، مثال کے طور پر ایک والد صاحب ہیں، باقی والدہ ہیں اور بھائی بہنیں ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی لازم ہوگی، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوگا تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ دیکھیں آیا ہم پر قربانی لازم ہے یا نہیں ہے، تو اس کے مطابق پھر قربانی کرنے کی ترتیب بنا لی جائے۔